جنگ عظیم دوم کے دوران 6 اگست 1945 کی صبح 8:15 پر جاپان کے شہر ہیروشیما پر امریکی B-29 جنگی طیارے نے لٹل بوائے نامی ایٹم بم گرایا تھا۔ اس بم پھٹنے کے نتیجے میں شہر کی 76,000 عمارتوں میں سے تقریباً 90% جزوی یا مکمل طور پر جل گئیں یا پھر ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ حملے سے پہلے قابل استعمال سمجھی جانے والی 33 مربع کلومیٹر زمین میں سے 40% راکھ بن گئی اور سب سے بڑھ کر اس سانحے میں تقریباً 1,40,000 افراد لقمہ اجل بنے۔ اس واقعے کے 3 دن بعد یعنی 9 اگست 1945 کو جاپان کے ایک اور شہر ناگاساکی پر ایک اور ایٹمی حملہ ہوا جس میں مزید 74,000 جانیں گئیں۔ یعنی صرف ان 2 واقعات کے نتیجے میں جاپان کے 2 بڑے شہروں میں 2 لاکھ سے بھی زائد افراد ہلاک ہوئے جبکہ ہزاروں افراد زخمی بھی ہوئے۔ ان ایٹمی حملوں کے فوری اور ظاہری اثرات کے علاوہ نیوکلیئر ریڈیشنز یعنی جوہری تابکاری سے ہونے والے پوشیدہ نقصانات تو انتہائی مہلک اور ناقابل یقین تھے، جس نے لاتعداد زندہ بچ جانے والوں کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا اور ان کے اثرات اگلی نسلوں تک بھی منتقل ہوتے رہے۔ اس کے علاوہ ان دھماکوں کے باعث جاپان کے عام شہری بالعموم اور ان 2 شہروں کی بچ جانے والی مقامی آبادی بالخصوص طویل عرصے تک شدید نفسیاتی صدمے اور پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر کا شکار بھی رہی۔ لیکن دوستو، ان تمام تر نقصانات کے باوجود جاپان نے بے مثال ہمت، محنت اور لگن کے ساتھ ایک قوم کے طور پر خود کو دوبارہ کھڑا کر کے دکھایا۔ ایٹمی دھماکوں کے نتیجے میں ہونے والی شدید تباہی اور دوسری عالمی جنگ میں شکست کے باوجود آج جاپان $4.3 ٹریلین کی GDP کے ساتھ دنیا کی تیسری بڑی معیشت ہے۔ اتنے بڑے پیمانے پر انفراسٹرکچر کے زمین بوس ہونے کے بعد بھی آج ایکسپورٹ والیوم کے اعتبار سے جاپان کا دنیا بھر میں 4تھا نمبر ہے، جبکہ انوویشن اور ٹیکنالوجیکل مصنوعات میں تو ویسے ہی جاپان کو عالمی مارکیٹ کا لیڈر مانا جاتا ہے۔ تو دوستو، جاپان نے یہ سب کچھ آخر کیسے حاصل کیا؟ کیا جاپان کی امریکہ کے ہاتھوں تباہی کے بعد اس تعمیر نو میں امریکہ کا بھی کوئی کردار تھا؟ ایٹمی تباہی سے لے کر جاپان کی ترقی کا دلچسپ سفر ہی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے۔ ایٹمی حملوں سے ہونے والی تباہی اور دوسری جنگ عظیم کے نقصانات کے بعد جاپان کو بہت سے ابتدائی چیلنجز اور افراتفری کے حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ بڑے پیمانے پر انسانی جانی نقصان تو ہوا ہی، لیکن لاکھوں افراد کے بے گھر ہونے اور خوراک کی کمی، معاشی تباہی اور افراط زر نے انسانی بحران کو مزید بڑھایا۔ جنگ میں شکست اور الائیڈ فورسز کے قبضے کے تحت جاپان کو تخفیف اسلحہ اور جنگی صنعتوں کے خاتمے جیسے اقدامات بھی کرنے پڑے۔ بادشاہت کی ایک طویل تاریخ سے جمہوریت کی طرف منتقلی کے باعث سیاسی اور سماجی انتشار کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ دوستو، جنگی تباہی کے بعد جاپان کی بحالی اور تعمیر نو کے مشکل سفر میں بہت سے عوامل نے اہم کردار ادا کیا۔ مصیبت کے عالم میں جاپان نے بین الاقوامی برادری کی مدد اور امریکہ کی طرف سے ادا کیے گئے اہم کردار کے ساتھ اپنی بحالی کے سفر کا آغاز کیا۔ جنگ عظیم دوم کے خاتمے کے بعد جاپان میں پہلے سے موجود بادشاہی نظام اختتام پذیر ہوا تو وہاں کا کنٹرول الائیڈ پاورز نے سنبھال لیا۔ امریکہ نے اہم دفاعی اور معاشی طاقت کی حیثیت سے مختلف اقدامات کے ذریعے جاپان کو مدد فراہم کی۔ اسی تناظر میں امریکہ نے ایک ماہر اقتصادیات اور سفارتکار جوزف ڈاج کی قیادت میں ڈاج لائن پلان تشکیل دیا۔ اس منصوبے کا مقصد حکومتی اخراجات میں کمی، ٹیکسز میں اضافہ اور مالیاتی اصلاحات کو نافذ کرنے جیسے اقدامات متعارف کروا کر جاپان میں افراط زر کا مقابلہ کرنا اور مالیاتی استحکام کو بحال کرنا تھا۔ ڈاج لائن منصوبے کی کامیابی نے جنگ کے بعد کے دور میں جاپان میں پائیدار اقتصادی ترقی کی بنیاد رکھی۔ مزید یہ کہ امریکہ نے جاپان کی خاطر خواہ مالی امداد بھی کی، اشیائے خورد و نوش کا ضروری سامان فراہم کیا اور فوری طور پر قلت کو دور کرنے اور جاپان کی اقتصادی بحالی میں مدد کے لیے خام مال کی بھی پیشکش کی۔
اس کے علاوہ عالمی بینک اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF جیسے اداروں کے ذریعے بین الاقوامی فنڈنگ اور سرمایہ کاری کے ذریعے ملک کی اقتصادی ترقی اور بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کو مزید آگے بڑھایا۔ جنگ کے بعد جاپان کے سیاسی منظرنامے میں اہم تبدیلیاں آئیں۔ ایک نئی جمہوری حکومت کا قیام عمل میں آیا اور شیگرو یوشیدا جاپان کے وزیر اعظم بنے۔ شیگرو یوشیدا نے 1946 سے 1947 تک اور پھر 1948 سے 1954 تک وزیر اعظم کے طور پر خدمات سر انجام دیں۔ ان کا دور جاپان میں اقتصادی بحالی اور ترقی کا پیش خیمہ ثابت ہوا، جس میں بڑے پالیسی ڈیسیژنز لیے گئے۔ ان اہم اقدامات میں سے ایک یوشیدا نظریہ تھا، جس نے جاپان کی روایتی عسکریت پسند معیشت سے ہٹ کر تعمیر نو پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے جاپان کی اقتصادی بحالی کے لیے ایک روڈ میپ وضع کیا۔ جاپان نے اپنی فوجی طاقت کو نمایاں طور پر دوبارہ تعمیر نہ کرنے کا انتخاب کیا اور اس کی بجائے خطے میں استحکام کو فروغ دینے کے لیے اقتصادی ترقی اور پرامن سفارت کاری پر توجہ رکھی۔ اس ویژن نے جاپان کو اقتصادی ترقی اور خوشحالی کی جانب گامزن کیا۔ ڈپلومیسی اور بین الاقوامی تعلقات نے جنگ کے بعد جاپان کی بحالی اور ایک قابل احترام عالمی شناخت میں تبدیلی میں اہم کردار ادا کیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپان کو اپنی ساکھ دوبارہ بنانے، ماضی کے اقدامات کو حل کرنے اور سابق مخالفین کے ساتھ مفاہمت جیسے چیلنجز درپیش تھے۔ سفارتی ذرائع کے ذریعے جاپان نے امن اور تعاون کے لیے اپنے عزم کا اظہار کیا اور بین الاقوامی برادری کا اعتماد دوبارہ حاصل کرنے کے لیے کوششیں کی۔ جنگ کے بعد جاپان کی حکومت نے اتحادی ممالک کی رہنمائی میں جو آئین تیار کیا، وہ جاپان کو بین الاقوامی تنازعات کو حل کرنے کے لیے جنگ یا فوجی طاقت کے استعمال سے روکتا ہے۔ امن پسندی کا یہ عزم تب سے ہی جاپان کی قومی شناخت کا ایک بنیادی پہلو بن گیا ہے، جس نے ان کی خارجہ پالیسی کے نقطۂ نظر کو نمایاں طور پر متاثر کیا ہے۔ نئے آئین کے مطابق ملک میں پارلیمانی جمہوریت کا نظام رائج کیا گیا، جس میں تمام تر اختیارات بادشاہ سے لے کر پارلیمان کو منتقل کیے گئے اور بادشاہ یا شہنشاہ کو محض ریاست کی علامت کے طور پر ایک رسمی سا عہدہ دیا گیا۔ بین الاقوامی برادری میں جاپان کے دوبارہ انضمام میں ایک اہم سنگ میل 1951 میں سین فرانسسکو امن معاہدے پر دستخط کرنا تھا۔ 48 ممالک کی موجودگی میں ہونے والے اس معاہدے نے اتحادیوں کے قبضے کے خاتمے اور جاپان کی خود مختاری کو بحال کیا۔ اس نے ملک کی علاقائی حدود کو بھی تسلیم کیا اور جنگ کے وقت کے تنازعات کو حل کرنے کے لیے ایک فریم ورک قائم کیا۔ اقوام متحدہ سمیت مختلف تنظیموں میں جاپان کی شرکت نے بین الاقوامی تعاون اور قیام امن کی کوششوں کے لیے ان کی لگن اور سنجیدگی کو ظاہر کیا۔ جاپان کی یہ سفارتکاری بعد میں اس کی اقتصادی ترقی کا بھی ایک ذریعہ بنی۔ جاپان نے تجارتی تعلقات کو مضبوط بنانے اور اپنی تیزی سے پھیلتی ہوئی صنعتوں کے لیے خام مال اور منڈیوں تک محفوظ رسائی کے لیے اس سفارتکاری کا فائدہ اٹھایا۔ اس تناظر میں جاپان نے متعدد ممالک کے ساتھ اقتصادی تعاون کے معاہدے قائم کیے، جس سے باہمی فائدہ مند تجارتی شراکت داری اور سرمایہ کاری کے مزید مواقع پیدا ہوئے۔ جاپان کی تعمیر نو میں ان جامع سماجی اور اقتصادی پالیسیز کا ایک اہم کردار ہے، جنہوں نے قوم کی اہم ضروریات کو پورا کیا اور سسٹینیبل ترقی کی بنیاد رکھی۔ اس سلسلے میں زرعی اصلاحات کا نفاذ ایک اہم قدم تھا۔ حکومت نے بڑے بڑے زمینداروں سے زمینیں واپس لے کر انہیں کسانوں اور چھوٹے کاشتکاروں میں مساوی طور پر تقسیم کر دیا اور ایک فرد یا خاندان کے پاس زمین کی زیادہ سے زیادہ مقدار کا تعین بھی کر دیا۔ کاشتکاری کے لیے جدید ترین طریقوں کو اپنایا گیا۔ مزید یہ کہ چھوٹے کسانوں کی مدد کے لیے زرعی کوآپریٹیو یونٹس قائم کیے گئے، جس سے زرعی پیداوار میں اضافہ ہوا اور آبادی کے لیے مستحکم خوراک کی فراہمی ہوئی۔ اس کے علاوہ ہاؤسنگ لینڈ لون کارپوریشن نے جنگ سے تباہ شدہ مکانات اور شہری علاقوں کی تعمیر نو میں مدد فراہم کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ٹیکس انسینٹیوز کے ذریعے بچت اور سرمایہ کاری کی ترغیب دی گئی، جس سے معاشی ترقی، انفراسٹرکچر
انفراسٹرکچر اور عوامی افادیت کے منصوبوں کے لیے سرمایہ اکٹھا کرنے میں مدد ملی۔ اس کے علاوہ سماجی بہبود کے پروگرام متعارف کرائے گئے تاکہ غریب آبادی کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے اور تعمیر نو کے عمل کے دوران سماجی ہم آہنگی اور استحکام کو یقینی بنایا جا سکے۔ جنگ عظیم دوم کے بعد تباہ حال جاپان کی تعمیر نو کے دوران صنعتی ترقی اور ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ میں غیر معمولی اضافہ دیکھا گیا، جو اس کی اقتصادی بحالی کے لیے بنیادی حیثیت اختیار کر گیا۔ ان کے قومی رہنماؤں نے معیشت کی بحالی میں صنعت کاری کے اہم کردار کو نہ صرف تسلیم کیا بلکہ ان کلیدی شعبوں کو ترقی دینے کے لیے مناسب حکمت عملی بھی ترتیب دی گئی۔ جاپان کی صنعتی کامیابی کے پیچھے ایک اہم محرک ایک طاقتور گروپ کیریٹسو کی تشکیل بھی تھی۔ کیریٹسو کا لفظی ترجمہ نظام یا نیٹ ورک کے طور پر کیا جاتا ہے، جس میں ایک گروپ کے اندر مختلف چیزیں باہمی طور پر ایک دوسرے سے منسلک ہوتی ہیں یا جڑی ہوتی ہیں۔ یہاں پر کیریٹسو سے مراد مختلف کمپنیز کا آپس میں ایک مضبوط نیٹ ورک ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ طویل المدتی لانگ ٹرم کاروباری تعلقات رکھتی تھیں۔ یہ تعلقات اکثر براہ راست ملکیت یا اونرشپ کی بجائے باہمی اشتراک اور باہمی تعاون پر مبنی ہوتے تھے۔ ٹویوٹا گروپ ورٹیکل کیریٹسو کی ایک اہم مثال ہے، جہاں اس نیٹ ورک سے منسلک مختلف کمپنیاں آٹوموٹیو سپلائی چین کے ساتھ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ اس نیٹ ورک کا مرکز تو ٹویوٹا موٹر کارپوریشن ہے جو گاڑیوں کے ڈیزائن اور مینوفیکچرنگ کو ہینڈل کرتی ہے، لیکن اس نیٹ ورک میں پارٹس فراہم کرنے والے سپلائرز، سیل کے لیے ڈیلرشپ نیٹ ورک، کسٹمر فنانسنگ کے لیے ٹویوٹا فائنینشیل سروسز اور اس طرح کی دیگر کمپنیز بھی شامل ہیں۔ ٹویوٹا کمپنی کی ساکھ بنانے اور اس کے کاروبار کو وسعت دینے میں ان کمپنیز کا بھی بہت اہم کردار ہے، لیکن اگر ٹویوٹا کمپنی نہ ہوتی تو اس نیٹ ورک سے وابستہ دیگر کمپنیز بھی ظاہر ہے موجود نہ ہوتی یا اتنی ترقی نہ کر پاتی۔ اس طرح ایک کیریٹسو نیٹ ورک میں موجود تمام کمپنیز ایک دوسرے کے وجود کے لیے اہم بھی ہوتی ہیں اور اس سے کاروبار کو وسعت بھی ملتی ہے اور ترقی بھی۔ صنعتی پالیسی کے علاوہ جاپان کی برآمدات پر مبنی معیشت کی حکمت عملی نے اس کی اقتصادی بحالی کو مزید تیز کیا۔ دوسرے ممالک کے ساتھ تجارتی معاہدوں اور کمپیٹیٹو پرائسز یعنی مسابقتی قیمتوں پر اعلیٰ معیار کی اشیاء تیار کر کے جاپان نے بین الاقوامی منڈیوں میں رسائی حاصل کی اور زر مبادلہ کمایا۔ اسٹیل، کیمیکل، مشینری، الیکٹرانکس اور آٹو موبائل جیسی صنعتوں پر خصوصی توجہ دی گئی۔ اس ترقی کو سہارا دینے کے لیے جاپان نے جدید انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری کی، بشمول مؤثر نقل و حمل کے نیٹ ورک، جدید مواصلاتی نظام اور قابل اعتماد توانائی کی فراہمی۔ مزید برآں حکومت نے معاشی ترقی کو آگے بڑھانے، روزگار کے مزید مواقع پیدا کرنے اور علاقائی ترقی میں تعاون کرنے میں چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں یعنی SMEs کو بھی خاص اہمیت دی۔ جاپان کو ایک انوویٹو اور تکنیکی طور پر ترقی یافتہ معاشرے میں تبدیل کرنے کے لیے جاپان نے تعلیم پر خصوصی توجہ بھی دی۔ اس حوالے سے جاپانیز حکومت نے نظام تعلیم میں کچھ تبدیلیاں کیں اور سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور میتھ کی تعلیم کو ترجیح دی گئی۔ اس کے علاوہ تحقیق اور ترقی یعنی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں بھی حکومت اور نجی شعبوں نے بہت زیادہ سرمایہ کاری کی۔ جاپان نے یونیورسٹیز، تحقیقاتی اداروں اور نجی صنعتوں کے درمیان مضبوط تعاون کو بھی فروغ دیا۔ حکومتی پالیسیز اور عملی اقدامات کے باعث ایک ہنرمند افرادی قوت تیار کی گئی جس نے اہم دریافتیں اور ایجادات کیں اور جاپان کو ٹیکنالوجی سے چلنے والی معیشت میں تبدیل کرنے کے قابل بنا دیا۔ نتیجتاً ٹویوٹا، ہونڈا، سونی، پیناسونک اور ہٹاچی جیسی بڑی بڑی کمپنیز عالمی مارکیٹ میں ابھر کر سامنے آئیں۔ اس کے علاوہ جاپان کی ٹیکنالوجی اور پروڈکشن انڈسٹری نے خصوصی طور پر اپنی مصنوعات کی کوالٹی ایشورنس اور کوالٹی کنٹرول پر توجہ دی۔ یہی وجہ ہے کہ جاپانی مصنوعات اپنی کوالٹی اور ریلائبلٹی کے اعتبار سے پوری دنیا میں جانی جاتی ہیں۔ ان تمام تر اقدامات نے جاپان کو ٹیکنالوجی کی دنیا میں آگے بڑھایا، جس کے نتیجے میں جاپان الیکٹرانکس، روبوٹکس اور دیگر ہائی ٹیک صنعتوں میں ایک عالمی لیڈر کے طور پر ابھر کر سامنے آ چکا ہے۔
दोस्तों, दूसरी जंग अज़ीम के दौरान एटम बम से होने वाली बदतरीन तबाही और इसके बाद की बहाली ने जापानीज़ कौम पर गहरे और देर पा असरात मरतब किए। इस सानहे ने जापानीज़ कौम और इसके हुक्मरानों को अपनी तारीख और जंग के दौरान किए गए इक़दामात पर गौर व फिक्र करने पर मजबूर किया। कौम ने महसूस किया कि इनकी खुशहाली का रास्ता सनती तरक्की, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने, तिजारत, तालीम और टेक्नोलॉजी ही से वाबस्ता है। इसके अलावा जापान अमन के सफ़ीर के तौर पर भी एक मुस्बत किरदार अब अदा कर रहा है, ताकि आने वाली नस्लें अमन, रवादारी और तनाज़ात की रोकथाम की अहमियत को समझें। एटमी तबाही के बाद जापान की बहाली और तरक्की के सफ़र से सीखे गए असबाक न सिर्फ जापान बल्कि बैनुल-अक़वामी बरादरी को भी अमन, ताउन और पायदार तरक्की के लिए जद्दोजहद करने की तरगीब देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? आपके ख्याल में जापान की इस जद्दोजहद में पाकिस्तान के लिए क्या कोई सबक है? कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। शुक्रिया।